نمبر 9 آیت نمبر 55 سورة البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ. اے بنی اسرائیل، آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہراً دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آسمانی کڑک نے پکڑا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ موت کے بعد جگایا تاکہ تم لوگ شکر گزار رہو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آپ لوگوں پہ دوام کے ساتھ بادل رکھے اوپر اور من و سلوہ کو نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں سے جو تمہیں پسند ہو کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازوں پہ داخل ہوتے وقت جھک کے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے رہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ہماری خطا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اجر بڑھا دیتے ہیں جلد ہی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو انہوں نے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا وہ قول تبدیل کر کے کہنے لگے خِنْتَةٌ یا حَبَّةٌ. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان ظالموں پہ عذاب کو نازل کیا آسمان سے ان کے فسق کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل جب بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کتاب عنایت فرمائیں گے اور ایک شریعت ملے گی جس پہ ہم عمل کریں گے. اللہ میرے رب ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایسے تو ہم نہیں مانتے کہ اللہ ہمارے رب ہے اور یہ کتاب آپ کو مل گئی. ایسا کریں کہ آپ ہمارے نمائندے ساتھ لے جائیں، وہ سن لیں کہ اللہ نے آپ کو کتاب دے دی. اللہ فرمائیں گے کہ یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے تو پھر ہم مان لیں گے. تو 70 افراد ساتھ لیے اور کوہ طور کی طرف چل پڑے. وہاں تورات کی تلاوت سن کے بھی انہوں نے یقین نہیں کیا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں تو ہم نے سن لی ہیں تورات کی،
لیکن اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. اب ایسا کرو کہ اپنا رب ہمیں جہرم دکھا دو کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ آپ کے رب ہیں، اور کہہ دیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں، تب ہم مانیں گے. تو یہ کہتے ہی ان پہ فوراً ایک آسمانی بجلی آئی اور 70 کے 70 بندے مر گئے، آنن فانن مر گئے. موسیٰ علیہ السلام زندہ بچے. جو ساتھ 70 افراد کا وفد تھا وہ سارے کے سارے وہاں ہی آسمانی بجلی سے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہ تو قوم نے مجھے بطور وفد کچھ لوگ دیے تھے، بنی اسرائیل تو پہلے سے ہی شریعت موسوی کے منکر ہیں. اب یہ بندے بھی اگر میرے ہاں آ کے ادھر مر گئے ہیں، یہ تو میرے اوپر بہت بڑا الزام ہوگا اور میری نبوت کو نقصان پہنچے گا. یا اللہ ان کو زندہ فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا، وہاں ہی زندہ ہو گئے. اور کے متعلق بعض روایت نے لکھا کہ وہ بڑے ٹھیک ٹھاک شکر گزار اور مومن بن گئے کہ ہم نے جیسے ہی کہا کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آسمانی بجلی آئی اور ہم سب کے سب مر گئے. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب واقعی برحق رب ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ جب وادی تیہ میں، تیہ کا مطلب ہے یتیہون، یہ فعل ہے عربی زبان سے بمعنی پریشانی کے. یہ اس میدان میں پریشان رہتے تھے، اپنے وطن واپسی لوٹتے ہوئے 40 سال ان کو ادھر لگے. تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے پانی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ لاٹھی ماری تو اسے 12 چشمے پھوٹے. ایک روایت یہ بھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی تھیلی میں رکھا کرتا تھا. جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو اس سے نکال کے اس پہ لاٹھی مارتے تھے اور اسی جگہ سے 12 چشمے پھوٹ جاتے تھے. اور پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر اس پتھر کو اٹھا کے اپنی تھیلی میں رکھ دیتے تھے. یہ بھی ایک قول ہے. تو پانی کا انتظام بھی ہو گیا، اب کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کو نازل کیا. من کیا چیز تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی چیز تھی. یہ صبح طلوع آفتاب سے 1-2 گھنٹے پہلے جیسے شبنم کا انداز ہوتا ہے، اسی طرح یہ آسمان سے من برستا تھا. جیسے برفباری ہوتی ہے اسی طرح، اور پتھروں پہ، پتوں پہ، مختلف چیزوں پہ یہ تہ بتہ یہ من جمع ہو جاتا تھا. تو یہ لوگ اس کو ہر چیز سے تہ سے قرید کے چاٹ لیتے تھے، کھا لیتے تھے. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ من جو ہے یہ کھمبی جو ہے یہ من سے ہے. حدیث میں ہے کھمبی من سے ہے. کھمبی یہ ایک بعض اردو زبان میں اس کو بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں. یہ بنجر زمینوں میں نکل آتی ہے کھمبی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ایک روز صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کھمبی جو ہے
یہ من سے ہے۔ کھمبی جس کی آنکھ میں درد ہو، بینائی کمزور ہو، تو کھمبی کے تنے میں چند قطرے پانی ہوتا ہے، وہ اس میں نچوڑ کے ڈال دے تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ایک باندی تھی جو ایک آنکھ پہ نہیں دیکھ سکتی، میں نے یہ عمل کیا، اس کی بینائی لوٹ گئی، پھر ٹھیک ٹھاک اسی آنکھ سے دیکھا کرتی تھی۔ یہ عموماً بنجر زمینوں میں یا جولائی اگست میں جب برسات کا موسم ہوتا ہے اس میں یہ کھمبی جگہ جگہ نکل آتی ہے۔ سام کی چتری اور کھمبی سے اردو زبان میں موسوم ہے۔ سلوا یہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ ہوتا تھا، جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے اور بنی اسرائیل کے اس علاقے میں بہت زیادہ تھے، جو جتنی مقدار میں چاہتے حاصل کر لیتے، پکڑتے۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ ذبح کرتے تھے، یہ روایت زیادہ مضبوط ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو پکڑ کے بس یہ خود بخود وہ اس کی سانس نکل جاتی تھی، بس یہ حلال تھا۔ لیکن ذبح کی روایت مضبوط ہے، ذبح کرتے تھے اور اس کو پھر وہ پکا کے کھا لیتے تھے۔ بٹیر جیسا ایک پرندہ تھا۔ مفسرین نے ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ جو آدمی بٹیر کا گوشت کھاتا ہے اس کی طبیعت میں عاجزی پیدا ہوگی۔ جو آدمی بٹیر کا گوشت کھاتا ہے اس کی طبیعت میں عاجزی پیدا ہوگی۔ ہمارے ایک ساتھی عموماً جب بڑے استاذوں کی ملاقات کے لیے پنڈیا لاہور جاتے ہیں تو ٹیکسی والے اندر آدم خیل کے اس کو ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ راستے میں ایک ہوٹل ہے وہاں بٹیر کا گوشت ملتا ہے، لیکن اتفاق اب تک ہوا نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا ایک مفسر نے لکھا ہے جو اس پہ عمل کریں گے کبھی کھائیں گے۔ بہرحال یہ مفسرین کا قول ہے کہ بٹیر کے گوشت کھانے سے طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی تو انسان کی زینت ہے۔ ساتھ ایک بستی باز نے لکھا ہے بیت المقدس کی بستی تھی۔ ایک اور قول ہے کہ اس بستی کا نام اریحہ تھا، اریحہ۔ اللہ کا حکم تھا کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں وادی طے کی تھکاوٹ ختم اور اپنے وطن پہنچ جاؤ گے، لیکن داخل ہوتے وقت سر جھکا کے داخل ہونا ہے اور یہ کہنا ہے خطوۃ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ میں معاف فرما۔ لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں نے استہزاء اور مذاق بنا کے جب داخل ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ حبتن یا خنتتن، حبتن کہتے ہیں وہ جو کے دانے کو کہ ہم بھوکے جو عنایت فرما، خنتتن کہتے ہیں گندم کو، تو مذاق بنایا۔ روایت میں کہ اس وقت ان پہ طاعون کا مرض آیا اور 70,000 افراد اس طاعونی مرض سے اس بستی میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل وہ سلوا کے گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے تو گوشت خراب نہ ہوتا۔ انہوں نے گوشت کو ذخیرہ کر لیا تھا، اگلے دن جب دیکھا تو گوشت سے بدبو آنے لگی۔ اس سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے تو آج بھی ہمارا یہ گوشت خراب نہ ہوتا۔ انہوں نے ذخیرہ کیا، خراب ہو گیا، تو بس خرابی کا سلسلہ دنیا میں چل پڑا۔ تو بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں اسی مضمون کا ذکر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں جہراً ظاہراً اللہ دکھائیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ آنًا فَانًا، ان کو ایک آسمانی کڑک نے پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہیں ہم نے زندگی دی اس موت کے بعد تاکہ تم شکر کرنے لگو گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہنے لگے دھوپ ہے ہم سفر نہیں کر سکتے تو ہم انہیں اوپر سے بادل لائے اور تم پہ من اور سلوہ کو نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے فرمایا کھاؤ اس پاک رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تر و تازہ جو بھی تمہیں پسند ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس بستی کے دروازوں پہ داخل ہوتے وقت سر جھکا کے داخل ہونا ہے، وَقُولُوا خِطْوَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہتے رہو یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم جلدی نیکی بڑھائیں گے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے جو اپنی اوپر ظلم کرنے والے تھے اس لفظ کو تبدیل کر کے مذاقاً خطوۃن کے بجائے خبۃن کہنے لگے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان ظلم کرنے والوں پہ آسمان کی طرف سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ فسق کرنے والے تھے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمایا اللہ، ہم سب کو نیک دیندار بنا، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرمایا اللہ، رحم فرما، کرم فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی ناج فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک۔